پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ مسلم کی حدیثیں ہیں، ابن سیاد کو دجال کہہ رہی ہیں، اور حضرت عمر تو اس کو مارنے کے لیے نکلے تلوار لے کر، اور اس نے ابن سیاد نے شکوہ تک کیا کہ میں تو مسلمان ہوں، جبکہ دجال کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں نے تو حج کیا ہوا ہے۔ وہ یہاں تک شکوہ کرتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ لگا دجال کی تعیین میں۔ اگر دجال بعد میں آنا تھا، قرب قیامت آنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنا تھا، تو پھر ابن سیاد کو کیوں سمجھتے رہے نبی پاک اور صلی اللہ پھر علیہ وسلم دجال؟ نادر بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دجال ہوا تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ہاں، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبیوں کو دھوکہ نہیں لگتا پیشگوئیوں کو سمجھنے میں، خاص طور پہ یہ عامر نذیر بولتا ہے، یہ ذرا سامنے آئے پھر میں اسے پوچھتا ہوں، اس کا مجھے جواب دے کہ ابن سیاد کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال سمجھتے رہے؟ اگر وہ دجال تھا تو پھر حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ دجال میرے زمانے میں نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور پھر ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ وہ قرب قیامت آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر ملا کر دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دجال کی تعیین میں آ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دھوکہ لگا ہے، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دجال، اس کو ابن سیاد کو دجال سمجھتے رہے، حالانکہ وہ نہ نکلا دجال۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ دجال والی خصلتیں ضرور تھیں۔ یہ تو آپ نے پہلی بات یاد رکھنی، یہ تو الزامی جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی مرزا صاحب کو نا اپنی پیشگوئیوں کو سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے اور اے نبیوں کو نہیں لگتا، یہ انہوں نے خود ساختہ معیار بنایا ہوا ہے۔ اب جہاں تک رہی دجال کی تعیین کی بات، تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی تو دجال نے آنا ہے، مرزا صاحب اگر سچے عیسیٰ ابن مریم ہیں تو پھر وہ دجال کہاں گیا؟ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ نا دجال کی تعیین کریں کہ دجال ہے کیا چیز۔ دجال کا جو لفظ ہے وہ کس چیز کے اوپر اطلاق پاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کوئی وجود ہے، قومیں ہیں، کوئی نظریہ ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کس چیز کا نام ہے دجال؟ جب آپ دجال کے لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں نا اور حدیثوں میں پڑھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے دجال کے فتنے سے بچنا ہے نا، وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھے۔ اب اس کے اندر یہ ذکر ہے، ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رحمان خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو دجال قرار دیا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ان کا آغاز بیان کیا گیا ہے، اور آخری آیات میں آخری رکوع میں ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ ان کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہیں۔ تو دجال کی اور کوئی ڈیفینیشن اگر کسی کے ذہن میں ہے، یہ ڈیفینیشن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیفینیشن کسی کے ذہن میں ہے تو پہلے وہ تعیین کرے کہ دجال ہے کیا چیز، کس کے اوپر یہ لفظ اطلاق پا رہا ہے۔ ہاں، اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جی وہ قومیں جو رحمان کا بیٹا بناتی ہیں وہ دجال ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ہم سے پوچھیں کہ کیا ان کا خروج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا وہ قومیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں اس وقت دنیا کے اوپر۔ اور پھر جو ان کی دیگر علامات بیان کی گئی ہیں کہ وہ صنعت کاری میں بالکل ماہر ہیں، مہارت رکھتے ہیں اور بہترین صنعت کاری کرتے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہیں، تو یار ساری کی ساری تو علامتیں بیان کر دیں۔ اور دجال کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر دجال کی اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اب کیا وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ جی فرانس اور برطانیہ اور جرمنی اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا کی قومیں یہ ہیں دجال؟ اس وقت تو یہ ملک ہی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ علامتیں بتائی جاتی ہیں، علامتوں سے تعیین ہوتی ہے۔ تو ان دجال کی نا علامتیں بتائی ہیں قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، اور وہ علامتیں ان قوم کے اوپر پوری آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گیا یاجوج اور ماجوج۔ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے نا، وہ ان کی کہہ لیں کہ جو آگے چل کر ملٹری شکل بننی تھی، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے۔ وہ دجال کا ہی بچہ ہے۔
دجال کی ہی ڈیولپڈ فارم ہے، یا ان کی کہہ لیں کہ فتنہ اور فساد والی جو جنگی جو ایک صلاحیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر ایک بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، ہر ایک چیز کے اوپر انہی کا قبضہ ہوگا، ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس ہوگی، پیسہ بھی ان کے پاس ہوگا، تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی، اور اثر و رسوخ بھی ان کے پاس ہوگا، میڈیا بھی ان کے پاس ہوگا، گویا کہ ہر پہاڑی کی چوٹی پر وہی بیٹھے ہیں۔ تو یہ اور کون ہے اس وقت؟ وہی قومیں ہیں جو کہ رحمان کا بیٹا بناتی ہیں، عیسائی قومیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یار کون سی وضاحت ہوگی دجال کی، یاجوج ماجوج کی؟ اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ ذوالقرنین سے وہ کہیں گے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں نا، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو ہم سے ان کو بچا۔ تو اس وقت زمین کے اندر فساد کرنے والی کون سی قوم ہے؟ وہ سری لنکا کر رہا ہے کوئی؟ اسامہ بھائی ذرا میوٹ لگائیں، پاکستانی بھائی میوٹ لگائیں ذرا۔ سری لنکا تو فساد نہیں کر رہا نا، نہ اس کو طاقت ہے، نہ افریقہ کی کسی نیشن کو طاقت ہے وہ زمین میں فساد کر سکے، نہ فار ایسٹ کی جو نیشنز ہیں جیسے تھائی لینڈ ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ان کو طاقت ہے کہ فساد کر سکیں، نہ لیٹن امریکہ نہ ساؤتھ امریکہ۔ کوئی قوم اس وقت دنیا میں فساد نہیں کر رہی سوائے انہی قوموں کے، یورپ اور امریکہ کے، اور ان کا بیک گراؤنڈ عیسائیت ہے۔ اور کوئی قوم، نہ مسلمان کوئی نیشن ہے، نہ سعودی عرب فساد کر رہا ہے، نہ یمن کر رہا ہے، نہ پاکستان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ ترکی کر رہا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں فساد ہے نا، وہاں پر یورپ اور امریکہ کا بیچ میں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا وضاحت ڈیفینیشن ہوگی دجال کی؟ تو یہ اگر جب آپ ڈاٹس میں لائیں نا تو پھر آپ کو معاملہ سمجھ آتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہو دجال کیا چیز ہے، پھر ہم سمجھیں گے ایسے نہیں لکھا ہوا ہوتا بھائی، واضح طور پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دجال عیسیٰ، ہر ایک دجال کے لیے عیسیٰ ہے۔ اس سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ دجال ایک نہیں ہے، مختلف دجال ہیں اور مختلف عیسیٰ ہیں، اور یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا اس کا میں آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ اب یہ مزید اور کمپلیکیشن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر ایک دجال کا ایک عیسیٰ ہے، اس سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ ہمیں پھر سمجھائیں، بتائیں اس کا کیا مطلب ہے پھر۔ اس لیے یہ جو دجال والا اور عیسیٰ ابن مریم کا جو چیپٹر ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا سمپل سی بات ہے، اپنی گردن نا امام وقت کے قدموں کے نیچے رکھو، بس جو وہ کہہ رہا ہے نا وہی اس کی تعویل مانی جائے گی۔ باقی کسی کا کوئی گھوڑے کھول لے نا، دجال اور عیسیٰ کے کانسیپٹ کو سمجھ کے ہمیں سمجھا دے، ہم اس کی بات مان جائیں گے۔ یہ جی رانا بسم طاہر اللہ۔ صاحب آ گئے۔